اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. موت اور اس کی تفصیلات، اس موضوع پر آج ہماری 10ویں نشست ہے. اور پچھلی کلاس میں آپ نے کفن سے متعلق عملی تربیت اس کی کلاس اٹینڈ کی، اور آج کفن ہی سے متعلق ہم آگے چل کر اپنی گفتگو میں کچھ مزید مسائل بھی بیان کریں گے. اس کے بعد اگلی نشست ہماری تشییع جنازہ، نماز جنازہ اور قبر کی طرف لے جانے کی جو منزل ہے اس موضوع پر گفتگو ہوگی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ملک الموت کے مختلف قاصد وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھے. ان میں سے ایک عمر کا زیادہ ہونا اور بڑھاپا، یہ بھی ملک الموت کا ایک قاصد بتایا گیا تھا. بہت سی روایات اس بارے میں بھی آئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بڑھاپا اس انداز سے نہیں ہوتا تھا. لوگوں کی عمریں تو بڑھ جاتی تھیں لیکن جسمانی اعتبار سے ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی تھی. باقاعدہ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کی داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے، تو کہا کہ پروردگارا یہ کیا؟ تو پروردگار کی طرف سے یہی جواب آیا کہ اے ابراہیم، یہ تمہارے وقار میں اضافہ کیا گیا. بہرحال شکر خدا، شکر پروردگار حضرت ابراہیم بجا لائے، اور ایک جملہ بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی طویل عمر کے گزرنے کے بعد بھی میں نے اس دوران چشم زدن میں بھی تیری کوئی نافرمانی نہیں کی. جس طرح سے انسان پلک جھپکتے میں کتنا قلیل مدت ہے، اس اتنے قلیل مدت میں بھی کوئی نافرمانی میں نے تیری نہیں کی. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ بوڑھے تو ہوتے تھے مگر ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. مجمع عام میں جب باپ اور بیٹا اور دیگر لوگ جاتے تھے تو لوگ تمیز نہیں کر پاتے تھے کہ اس میں سے باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے. پھر حضرت ابراہیم نے پروردگار عالم سے دعا کی اور اس کے نتیجے میں پھر خدا نے بڑھاپے کو خلق فرمایا یا پیدا کیا کہ انسان کے جسم میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ کون شخص باپ ہے اور کون شخص بیٹا ہے. اسی طرح سے جس طرح بڑھاپا ملک الموت کا قاصد ہے، جس طرح سے ہم نے پچھلی بار گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ اولاد کی اولاد کا پیدا ہو جانا یہ بھی ملک الموت کا قاصد ہے، اسی طرح سے بیماریاں بھی ملک الموت کے قاصد ہیں. اچھا، بعض اوقات بیماری ملک الموت کی قاصد ہوتی ہے اور بعض اوقات زندگی بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے. بہت سی بیماریاں زندگی بچانے کا ایک ذریعہ بھی. کربلا میں چوتھے امام کی بیماری کا بھی ایک سبب بتایا گیا ہے کہ مولا کو، چوتھے امام کو ظالموں کی شر سے محفوظ رکھنا تھا، ورنہ خود ایسی کیفیت ہوتی جس طرح سے صحت مندی کی کیفیت تو خود
مولا کو بھی، چوتھے امام کو بھی میدان جہاد میں جانا ہوتا۔ بہار الانوار کی 6 جلد میں ایک روایت ہے، اور کتاب مقتل میں کتاب الخرائج والجراح امام احمد ابن حنبل ان سے ایک روایت ہے جس میں چوتھے امام کی بیماری کا سبب بتایا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ چوتھے امام نے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زرہ پہنی، وہ زرہ ان کے جسم پہ بڑی تھی، تو امام نے اپنے ہاتھوں سے زرہ کا فاضل حصہ توڑ کر پھینک دیا۔ اس وقت کچھ لوگ امام کو یہ عمل کرتے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت، یعنی روایت میں جملہ ہے کہ امام کو نظر لگ گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہوئے، مشیت پروردگار یہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد امام کی جو ظاہری زندگی ہے اس کے سامان مہیا ہوئے۔ تو بہرحال کبھی کبھار بہت سی بیماریاں موت سے بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال جو ہم تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ابھی، کہ موت کی حقیقت سے سب سے زیادہ ائمہ معصومین علیہم السلام واقف تھے۔ ایک عجیب و غریب روایت جو امام کے بیٹے، چھٹے امام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی موت سے متعلق، روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس اس وقت بہت سارے لوگ مہمان کے طور پر آئے ہوئے تھے، اور دسترخوان لگنے والا تھا کہ اسی وقت امام کو اپنے بیٹے اسماعیل کی موت کی خبر ملی۔ امام، اب دیکھیے، اب جملہ، اب جو روایت کے جملے آ رہے ہیں ان کو آپ ذرا غور سے سنیے گا، تاکہ ایک ہیبتناک ایک تصور موت کا ایک تو وہ دماغوں سے دور ہو، اور دوسرا ایک جو خدا کی طرف سے حقیقت ہے اس کو انسان دلی طور پر قبول کرے، قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی برضا رہنے کی۔ امام اپنے بیٹے اسماعیل کی موت کی خبر سن کر تھوڑا سا مسکرائے، اور اس کے بعد کہا دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگایا گیا، کھانا چنا گیا، سارے مہمانوں کو امام نے کھانے کے دسترخوان کے اوپر بٹھایا، اور اس کے بعد جتنا عام طور پر معمولاً امام کھایا کرتے تھے اس سے کچھ زیادہ تناول فرمایا، اور لوگوں کی طرف ڈشز کو بڑھاتے رہے۔ لوگوں نے جب کھانا ختم کیا تو مولا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ، ہم تو کوئی بھی آثار غم آپ کے اندر نہیں دیکھتے، آپ کے بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میں ایسا کیوں نہ ہو جاؤں، کیونکہ اصدق الصادقین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں بھی ایک دن مر جاؤں گا اور تم بھی ایک دن مر جاؤ گے۔ تو وہ قوم جو موت سے واقف ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھتی ہے، اور وہ کسی کو موت آ جائے تو کوئی تعجب نہیں کرتی، بلکہ اپنے تمام امور کو خالق کو سپرد کر دیتی۔ تو امام نے اس بات کی طرف بھی احساس دلایا کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے، یہ ایک ایسا نارمل روٹین لائف کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کو جانا ہے، تو اس کے اندر اس انداز کی جزا و قضا کرنا، جس کا بھی ہم آگے چل کے مسائل میں بھی تذکرہ کرنے والے ہیں، یہ مکمل ثواب کو ختم کر دیتا ہے اگر اس انداز کی کا واویلا کیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں چھٹے امام کے ایک بیٹے کی جب خبر انتقال کی ملی، بہت ساری ایسی روایتیں جس میں کم سے کم جو میرے مطالعے سے گزری اس میں 3-4 چھٹے امام کی اولادوں میں سے جب امام کے انتقال کی خبر ملی تو امام کے تاثرات کیا تھے وہ بیان ہوئے۔ چھٹے امام کو جب اپنے ایک چھوٹے بچے کی موت کی خبر ملی تو امام نے قدرے گریہ کیا، تھوڑا سا گریا، اور اس کے بعد اس بچے کی لاش کو اٹھا کر، میت کو اٹھا کر عورتوں میں لے گئے۔ اچھا، اس وقت عورتیں، گھر کی جو عورتیں تھیں، ذرا چیخ چیخ کے رونے لگی۔ امام نے ان کو چیخ چیخ کر رونے سے منع کیا اور اپنی قسم دی، اپنی قسم دے کر عورتوں کو چیخ کر رونے سے منع فرمایا۔ ابھی ہم آگے چل کر اس کے کچھ مسائل بیان بھی کرنے والے ہیں، گفتگو میں آگے چل کے بات آئے گی کہ معمول سے زیادہ کسی کی موت پر رونے میں آواز کو بلند کرنا یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے زیادہ تر مراجع کے نزدیک۔ تقریباً اس وقت جتنے بھی مراجع ہیں
ان سب کا فتویٰ یہی ہے، فتویٰ تو نہیں، سب کی احتیاط واجب یہ ہے کہ معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یہ حرام ہے۔ البتہ قدر آواز کو بلند کرنا جو معمولاً جتنا رائج ہو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد امام اپنے اس بچے کو دفن کے لیے لے کر چلے اور چلتے چلتے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کس قدر پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو ہماری اولاد کو مارتا بھی ہے پھر بھی ہمارے دلوں سے اس کی محبت کم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی محبت اور شدید ہو جاتی ہے۔ چھٹے امام کو اپنی ایک بیٹی کے انتقال کی بھی جب خبر ملی تھی تو ایک روایت میں ہے کہ امام نے 1 سال تک اس کے اوپر نوحہ کیا تھا، 1 سال تک روتے رہے تھے۔ اور پھر ایک لڑکے کی جب انتقال کی ایک اور خبر ملی تھی تو اس میں بھی روایت میں ہے کہ امام نے تقریباً 1 سال تک اس کا غم منایا، مگر اسماعیل کا جب انتقال ہوا تو امام بہت کم روئے۔ جب آپ سے دریافت یہ بات کی گئی کہ مولا آپ نے 1 سال تک ان کا غم منایا، اسی کیا وجہ؟ تو امام نے کہا یاد کرو جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی تو پیغمبر اسلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ لیکن حمزہ لا بواکی لا، افسوس میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی بھی نہیں۔ تو تمام مدینے کی عورتیں اپنے اپنے شہداء کے لاشوں کو چھوڑ کر اور سید الشہداء حضرت حمزہ کے لاشے کے اوپر گئی اور وہاں پر جا کر گریہ گزاری فرمائی۔ اکمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو دیکھیے رونا اور غم منانا یہ ایک الگ چیز ہے اور جزا و فضا کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ایک راوی تھا امام کا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، وہ مصر سے جب چلا تو اس کا ایک لڑکا بیمار تھا اور دوسرا لڑکا بالکل ٹھیک تھا، 2 لڑکے تھے اس کے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس نے خط لکھا اور خط کے اندر مولا سے گزارش یہ کی گئی، درخواست کی گئی کہ مولا میرا بیٹا شدید بیمار ہے، آپ اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے۔ امام نے خط کا جواب لکھا اور کہا کہ تمہارا وہ بیٹا کہ جو کہ بیمار ہے یہ تو صحت یاب ہو جائے گا، لیکن تمہارے امور کا نگران اور وسیع جو دوسرا بیٹا جو بالکل صحت مند ہے وہ تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے گا۔ دیکھو تم جزا و فضا نہ کرنا اور صبر و ضبط سے کام لینا، ورنہ تمہارا مکمل طور پر یہ جو ثواب ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس میں بھی دیکھیے امام نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی کہ انسان کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے اگر وہ ایسے الفاظ استعمال کرے۔ ابھی وہ میں آگے چل کر مسائل سب جب اس کے بیان کروں گا تو وہ الفاظ بھی بیان کروں گا جو علماء نے حرام قرار دیے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب میں اپنے وطن واپس گیا تو واقعی مجھے وہ اسی بات کی اطلاع ملی کہ میرا جو بیمار بیٹا تھا وہ تو صحت یاب ہو گیا تھا اور جو میرا بالکل صحیح و سالم بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا دیکھیے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بیماری سے، جیسے ابھی میں نے اس سے پہلے گفتگو میں ذکر کیا کہ بیماری سے موت ٹل بھی جاتی ہے، یعنی انسان بیمار ہوتا ہے، مرض موت میں گرفتار ہوتا ہے اور بعض اوقات موت ٹل جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک راوی بیمار ہوا، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی تھا، اس نے پانی کا ایک پیالہ امام کے پاس بھجوایا کہ مولا اس کے اوپر دعا پڑھ کر دم کر دیں تاکہ میں اس پانی کو پیوں اور اس بیماری سے نجات پاؤں۔ دیکھیے یہ جو پھونک مارنا کہ جس کو دم کرنا کہتے ہیں، اس کو آج کل کچھ نام نہاد روشن خیال قسم کے لوگ اس کو کوئی فضول اور بیکار چیز سمجھتے ہیں۔ 7ویں امام کی سیرت میں بھی یہ ہے کہ امام نے اس کے پیالے کے اوپر دعا پڑھ کے پھونک ماری۔ اچھا خود پھونک مارنا یہ بھی ایک اسلامی حکم ہے اور ائمہ کی سیرت میں چیز ملتی ہے۔ اچھا اس کو کچھ نام نہاد قسم کے پیر و فقیروں نے کچھ اور مذاق بھی بنا دیا ہے۔ خود میرے پاس ایک مریض تھے جو بیچارے چلنے پھر رہے تھے، معذور تھے، ان کو پتہ چلا کہ معذوری یہ جو فالج وغیرہ ہو جاتا ہے اس کا بہترین علاج مری میں ایک بابا صاحب ہیں ان کے پاس ہے۔
وہ بابا جو ہے وہ دم کرتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارے اتنی دور فالج زدہ وہ وہاں مری تک کیسے جائیں؟ اور بابا نے تو منع ہی کر دیا تھا کہ وہ نیچے کراچی تک آ نہیں سکتے. تو انہوں نے ایک حل سوچا اس کا. اچھا اب اس کے اندر اس قسم کے نام نہاد پیر جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایک ذاتی لولا لنگڑا قسم کا اشتہاد بھی کرتے ہیں اور انہوں نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، پھونک بھی ضروری ہے. اب ایسا کرو غبارے وغیرہ لے کر آؤ، میں اس کے اندر پھونک بھر دیتا ہوں، اس کے بعد وہ غبارہ دھاگے سے باندھ لیا جائے، اس کے بعد کراچی لا کے مریض کے منہ کے پاس وہ دھاگا کھول دیا جائے. تو اب بہت سے اس قسم کے بھی بہرحال ہوتے ہیں، لیکن میں اب جو بتانے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ بہرحال یہ ایک ائمہ کی سیرت میں بھی یہ چیز ملتی. راوی کہتا ہے کہ میں نے وہ پانی کا پیالہ پیا کیونکہ امام نے کہا تھا کہ تم اس پانی کو پی لینا اور انشاءاللہ تم کو شفا ہو جائے گی. راوی کہتا ہے میں نے پانی پیا اور اس کے بعد مجھے اسہال ہوئے، اور سارے جسم سے جو فاسد مادے تھے وہ نکل گئے اور میں صحت یاب ہو کر امام کی خدمت میں آیا. تو امام نے اس وقت ایک جملہ ان سے ارشاد فرمایا، راوی سے کہا کہ دیکھو تمہاری موت ایک مرتبہ آنے کے بعد دوبارہ آئی تھی، یعنی تم دوسرے مرتبہ مر کر زندہ ہوئے. یعنی مقصد امام کا بھی وہی تھا کہ تم اب اپنے آپ کو درست کر لو، کہ سمجھو کہ ایک دفعہ موت آ کر تمہاری ٹل چکی اور تم نے اب بھی اپنے آپ کو صحیح نہ کی تو دوسرا گویا تم کو موقع ملا ہے. جیسے کہ خود مولا کائنات کے ایک صحابی کے انتقال کی خبر شاید میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا یا مجھے یاد نہیں رہا کہ مولا کے جب اپنے ایک صحابی کے انتقال کی خبر ملی جو کسی اور علاقے کے اندر کہ ان کا انتقال ہو گیا، ائمہ کے دیگر اصحاب نے بڑا افسوس منایا، ان کے لیے دعا بھی کی. کچھ عرصے بعد یہ خبر ملی کہ نہیں وہ تو زندہ ہیں، وہ پہلے والی انتقال کی خبر غلط تھی. اب امام نے مولا کائنات نے اپنے ان صحابی کو جن کے انتقال کی غلط خبر آئی تھی ان کو ایک خط لکھا، دیکھو تمہارے ایک انتقال کی خبر آئی، بعد میں جو دوسری خبر آئی اس نے پہلے خبر کی تکذیب کر دی، لیکن جلدی ایک خبر آئے گی جو پہلی والی خبر کی تصدیق کر دے گی. دیکھیے امام کے الفاظ، تمہارے انتقال کی خبر ملی، اس کے بعد ایک دوسری خبر آئی جس نے پہلی خبر کی تکذیب کر دی، لیکن اب جو خبر آئے گی وہ پہلی والی خبر کی تصدیق کرے گی. یعنی اب بہرحال تمہیں مرنا تو ہے نا، انتقال تو تمہارا ہونا ہے، اب تم یہ سمجھ لو کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہوئے. انتقال کی خبر آ گئی تھی، لوگوں نے غم بھی منا لیا تھا، بعد میں تمہیں زندگی پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی، تو اب اپنے آپ کو ٹھیک کر دو. تو کبھی کبھار کتنے ہماری زندگیوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، کیسے ہم ایکسیڈنٹ سے بعض اوقات بچ جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے حادثات سے ہم بچ جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ ہمیں دوسری زندگی مل رہی ہے، اور اس کے بعد کہ انسان کس حد تک اپنے آپ کو درست کرتا ہے پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی. لیکن یہ سب مقامات عبرت ہیں، انسان کو ان کو اہمیت دینی چاہیے کہ کس طرح سے وہ حادثات سے بچتا ہے. اچھا ایک بس اس کے اندر بات اور بیان کر کے اور پھر ہم اپنے موضوع کے اوپر آ جائیں گے. ایک کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ موت سے متعلق کچھ ایسی باتیں بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو عام طور پر ایک عمومی گفتگو میں بیان ہونی مشکل ہے، لیکن کیونکہ ایک سلسلہ ہی چل پڑا ہے تو اس کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو دماغوں میں آتی. کیا اپنی عمر کسی اور کو دی جا سکتی ہے یا اس کی خواہش کی جا سکتی ہے کہ پروردگارہ میری عمر فلاں کو مل جائے؟ پیغمبر اسلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے دونوں امام، ان کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کا مجمع تھا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے اپنے ان دو بیٹوں سے اتنی شدید محبت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی عمر کو ان دونوں پہ تقسیم کر دوں. اچھا پیغمبر اسلام نے بھی اپنی عمر ان کی طرف دینے کا ایک رجحان ظاہر کیا. اچھا انبیاء کے واقعات میں بھی یہ چیز ملتی کہ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ایک دفعہ انبیاء میں سے
ایک دفعہ حضرت آدم کے سامنے پروردگار نے ان کی تمام ضروریت کو بشکل ذرات کے پیش کیا. اچھا، سب کو حضرت آدم نے دیکھا، اور اسی کے اندر سے حضرت داؤد علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی تھے ان کو بھی دیکھا. حضرت آدم نے کہا کہ پروردگارا، یہ کون ہے کہ جس کو تو نے نبوت بھی دی، کرامت بھی دی، لیکن ان کی عمر بہت کم ہے. فرمایا آدم، یہ داؤد ہیں، ان کی عمر 40 سال ہے. ہاں، اگر تم اپنی عمر ان کو دینا چاہو تو تم دے سکتے ہو. حضرت آدم نے اپنی عمر میں سے 60 سال حضرت داؤد کے لیے ہبہ کیے، اور اس طرح سے حضرت داؤد کی عمر 100 سال کی ہوئی. ملک الموت نے ہبہ کی یہ تحریر حضرت آدم سے لکھوا لی. دیکھیے روایت میں چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں. پھر حضرت آدم کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو حضرت آدم کے دماغ سے یہ بات نکل گئی اور کہا کہ پروردگارا، میری عمر تو ابھی طویل تھی، باقی تھی، اتنی جلدی ملک الموت کیسے؟ تو ملک الموت نے اس وقت حضرت آدم کو وہ تحریر دکھائی جس میں انہوں نے 60 سال حضرت داؤد کے لیے ہبہ کیے تھے، اور اس کے بعد حضرت آدم فوراً اس تحریر کو دیکھ کر مان گئے اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی. چھٹے امام یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی مقروض کو اس کی کوئی تحریر دکھائی جاتی ہے تو وہ مان جاتا ہے. جیسے کہ حضرت آدم نے اپنی وہ تحریر، آپ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز لکھوا لیں اور وہ بعد میں انکاری ہو تو جب اس کو تحریر اس کی دکھائی جاتی ہے تو وہ فوراً تسلیم کر دیتا ہے. کہا کہ اس کی وجہ یہ لوگوں کے اندر بھی یہ چیز آئی جینیٹیکلی کہ جب بھی کسی مقروض کو یا کوئی تحریر اس طرح کی دکھائی جاتی ہے تو فوراً تسلیم کر لیتا ہے. بس ایک آخری بات اور کہہ کے تمہیدی گفتگو ختم کر کے ہم اپنے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر دیں گے کہ آخر ہم اس موت کے لیے آمادہ کیسے ہیں. ہمارے اندر وہ آمادگی تو بہرحال نہیں پائی جاتی. ان تمام تر ہم مختلف اس قسم کے واقعات بھی مسلسل سن رہے ہیں، لیکن کسی کو مثلاً کہا جائے کہ ہو جائیے موت کے لیے تیار تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے. تو مولا نے اس کا ایک بہت ہی 3 نکات کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ انسان موت کے لیے آمادہ کیسے ہو. 3 نکاتی ایک طریقہ یا نسخہ. امام نے کہا، امام سے پوچھا گیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا استعداد موت کیسے پیدا ہو، موت کے لیے آمادگی کیسے آئے؟ امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اداء الفرائض و اجتناب المحارم والاستعمال المکارم. تمام اپنے فرائض کو ادا کرو، واجبات پر عمل کرو، واجتناب المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، والاستعمال المکارم، اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو. ثم لا یبالی اوقع علی الموت فبقى الموت علیہ، بہار الانوار. پھر اس کے بعد تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ موت تم پر آن پڑے یا تم موت پہ جا پڑو. یہ 3 صفات سے بس انسان متصف ہونے کی کوشش کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، واجبات کے اوپر عمل کرے اور اپنے آپ کو اخلاق سے آراستہ کرے. بس اس کے بعد پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ موت اس کے اوپر آ جائے یا وہ موت پہ جا پڑے. اس کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے اور اس کو کوئی خوف دامن گیر نہ ہوگا. اب آ جائیے اپنے اس موضوع سے ہم متصل ہو جاتے ہیں کہ جس کی پریکٹیکل کلاس آپ نے پچھلی دفعہ ملاحظہ کی. شاید اس کے اندر کیونکہ کلاس عملی تھی، پریکٹیکل تھی، کچھ مسائل ایسے ہو سکتا ہے کہ رہ گئے ہوں کیونکہ میں بھی اس کو سن نہیں سکا. لیکن جس حد تک بھی آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ کفن کے موضوع کے اوپر، کیونکہ غسل سے ہم فارغ ہو گئے تھے، اب کفن کا مرحلہ تھا، کفن کے مرحلے سے بھی انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے. اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ نماز جنازہ کا مرحلہ ہوگا، تشییع جنازہ اور پھر قبرستان کی طرف لے جانا. اس کے بعد دفن کی ہماری گفتگو ہوگی اور اس کے بعد دفن کے بعد پوری ایک مکمل گفتگو جو سب سے کریٹیکل اسٹیج ہے موت کا، قبر کی پہلی رات، اس کے اوپر ایک مکمل ہماری گفتگو ہوگی. اس میں اس سے بچانے والے اعمال، اس کو کس طرح سے
آسان بنایا جائے اس رات کو، اس کے بھی کچھ اعمال ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنی اس کلاس کے اندر ذکر کریں گے۔ کفن، دیکھیے کفن کے سلسلے میں کچھ متضاد قسم کی بھی روایات ہیں۔ بہت سی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ انسان، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، یہ سب کے سب اپنے کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جب یہ حکم بھی ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے سے اچھا کفن دو، کیونکہ وہ جن کفنوں میں جو کفن تم ان کو پہناؤ گے وہ انہی کفنوں میں مشہور ہوں گے۔ اور بہت سی روایات میں جو کہ وسائل الشیعہ میں بھی ہیں کہ مردے میدان قیامت میں اپنے کفن کے اوپر نازاں فرحا ہوں گے، اس کی عمدگی کے اوپر۔ یعنی جس طرح آپ شادی بیاہ کی محفلوں میں عورتیں اپنے لباس کے اوپر ذرا اتراتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر ایک میدان قیامت میں کفن کی عمدگی پر نازاں فرحا ہوں گے۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفن پہنائے جائیں گے، اور جو کفن پہنائے جائیں گے وہی میدان قیامت تک انہی کے اندر ان کو اٹھایا جائے گا۔ دوسری ایک روایت یہ ہے جو فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات امیر المومنین کی والدہ گرامی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو بہت پریشان ہوئی تھی اس بات کو سن کر کہ مردے برہنہ اٹھائے جائیں گے، تو پھر وہ مشہور روایت جو آپ نے سنی ہوئی، جس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، کہ پیغمبر اسلام نے اپنا کرتا فاطمہ بنت اسد کو دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے تو ان دونوں طرح کی روایات میں ایک تضاد اور ایک تعارض پایا جاتا ہے، لیکن علماء اعلام نے ان متضاد روایت کی جمع و توفیق فرمائی اور اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ اس طرح ان کو ملایا کیسے جائے، ان دو الگ الگ روایات کو۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے کہ کچھ لوگ کفنوں کے ساتھ ہوں گے، بہت سی روایت میں یہ ہے کہ کچھ یعنی کفنوں کے بغیر ہوں گے، تو علماء نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے ایمان و کفر کے بنیاد پر یہ چیز ہو کہ مومن جتنے ہوں گے وہ سب کفن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور کافر جتنے ہوں گے وہ سب برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ اور کیونکہ کافروں کی اور بد کردار لوگوں کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے اور مومنین کی تعداد کم رہی ہے، اس لیے تغلیباً بطور مبالغہ یہ بات کہہ دی گئی کہ گویا کبھی برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک وجہ تو یہ۔ اچھا، دوسری وجہ کہ دیکھیے جو عرصہ محشر ہوگا، جب ہم میدان قیامت کی بھی گفتگو کریں گے، اس وقت یہ بات آئے گی کہ اس میں مختلف حالات سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کفنوں کے ساتھ مشہور تو کیے جائیں، لیکن قیامت کا خود دن ہی کئی ہزار سال کے برابر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بشدت کہنگی وہ کفن پارا پارا ہو جائیں ود دا پیسج آف ٹائم۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، مثلا ایک کپڑا کتنی دیر تک چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بشدت کہنگی یعنی پرانا ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جائے۔ تیسری وجہ علماء نے ایک اور بھی بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اپنے شرم و حیا کی بنیاد پر ان سے اس کے مطابق سلوک کیا جائے کہ جتنے بھی حیادار لوگ ہیں وہ کفنوں کے ساتھ مشہور ہوں گے، اور جو اس دنیا کے اندر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی حیا سے کام نہیں لیتے وہ برہنہ مشہور کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ عریاں مشہور کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی پردہ دری نہیں ہوگی، کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر شخص ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا، ماں بیٹے سے فرار اختیار کرے گی، بھائی بھائی سے فرار اختیار کرے گا، ہر شخص اتنا اس کیفیت کے اندر گرفتار ہوگا، ہر شخص اپنے متعلق ایسا سوچ رہا ہوگا، جب اتنا اپنے متعلق ہر شخص نفسی نفسی کا جو وہ عالم ہوگا، اس وقت کسی کو دوسرے کے حالات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اس وجہ سے کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا اور کسی کی بھی پردہ داری نہ ہوگی اگر عریاں بھی مشہور کیا جائے۔ اور چھٹے امام کا یہ جملہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے، اپنے مردوں کے لیے اچھے سے اچھے کفن کا انتظام کرو، اچھے سے اچھے کفن کا، انہیں بہترین کفن پہناؤ
کیونکہ وہی کفن ان کی زینت ہے، وہی کفن ان کی زینت ہے۔ اور جو مولا نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی غافل ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں پہننے کے لیے، لیکن وہی کپڑے ان کا کفن بن جاتے ہیں۔ کتنے ہی غافل لوگ ایسے ہیں جو اپنے لیے مکان بناتے ہیں اور وہی مکان ان کی قبر بن جاتا ہے۔ یعنی تو بہرحال مولا کے اس جملے کا ارشاد فرمانے کا مقصد یہ کہ انسان اپنی غفلت کی پٹی آنکھوں پر سے اتارے۔ بہت سی روایات کے اندر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ یہ تو خیر ضروری ہے کہ مردوں کو کفن پہنایا جائے، لیکن روایات میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتے مومن کو دوسروں کے کفن پہنانے سے بھی پہلے خود کفن پہنا دیتے ہیں، یہ بھی روایت ہے۔ کفن پہنانے کی کچھ خاص وجوہات ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں، خاص طور پر ہمارے آٹھویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بغیر کفن کے صورت دیکھنے سے انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اگر اپنے مردے کو بغیر کفن کے دیکھے، اور کفن کے ساتھ دیکھنے سے اس کی محبت برقرار رہتی اور اس کی مرنے والے کی وصیتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بلا کفن رہ جائے تو اس مردے کی قدر لوگوں کی نگاہ میں کم ہو جاتی ہے، بلکہ امام نے تو فرمایا کہ پس مردار کی حیثیت رکھنے لگتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، اس کی انسانی حیثیت بہت کم ہو جاتی ہے، اس کی وصیت اور اہداف و مقاصد کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جبھی کہ انسان اپنے مردوں کو کفن پہنا ہے، ورنہ ان کی نگاہ کے اندر ایک ذلیل مردار کی حیثیت وہ رکھے گا اگر اس کو کفن نہ پہنائے گا۔ اور وسائل شیعہ کے اندر بھی ہے، اور بہرحال مستحبات میں سے بھی آگے چل کر اس بات کا ہم تذکرہ کریں گے بھی، کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان اگر حج کیا ہوا ہے یا عمرہ کیا ہوا ہے تو اپنے احرام کا لباس اس کو اپنا کفن قرار دے، اپنے احرام کے لباس کو، یا یہ کہ اگر اس لباس کو اپنا کفن قرار دے کہ جس میں اس نے اپنی نمازیں اور عبادات کو انجام دیا ہے، مثلا اس نے اگر نماز جمعہ انجام دی ہیں یا مثلا اس نے نماز یومیہ انجام دی ہیں، دیگر عبادتیں انجام دی ہیں، اس لباس کو اپنا کفن قرار دے۔ اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ انسان ہر وقت اپنے کفن کو آمادہ رکھے، اپنے کفن کو رکھے اور کبھی کبھار نکال کر اس کو دیکھتا بھی رہے۔ اس سے فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت سے باز آ جاتا ہے، اس کو روزانہ اگر آپ دیکھنے کی عادت تو، اور ایک تو کہ انسان کی غفلت وہ ختم ہوئی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کے اجر و ثواب کے اندر بھی بے انتہا اضافہ ہوتا جائے گا، تو ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ اور چھٹے امام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزانہ یا اکثر اپنے کفن کو نکال کر دیکھنا، یہ ہوتا ہے کہ انسان کا شمار غافلین میں نہ کیا جائے گا۔ وہ روزانہ جب ایک چیز کو اپنی دیکھتا رہے گا، عاقبت اس کے سامنے اپنی رہے گی، اپنے انجام کی طرف وہ غور و فکر کرتا رہے گا، تو اس کے خود بخود گناہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیے کتنے ہی ایسے خوش نصیب جو تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ جنہیں ائمہ معصومین نے جو اپنا کفن اپنے لیے سنبھال کر رکھا تھا، اور اتنا ایسا کفن کہ جو اماموں نے اپنے لیے سنبھال کر رکھا تھا، اپنے لیے سنبھال کر رکھا تھا، وہ ہم نے دوسروں کو دیا، جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ میں تو اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، بی بی شتیتا کا وہ واقعہ۔ اب تو ان کا بہترین روضہ بھی وہاں پر بن رہا ہے ایران میں، ان کا مزار، جو کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیا تھا۔ ساتویں امام کو شتیتا نے 1 درہم خمس کا بھجوایا تھا، 1 درہم، اور اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ایک عذاب امام نے اس کو قبول فرمایا، اور حتیٰ کہ اتنی معمولی سی رقم لیکن اتنے خلوص شتیتا نے بھیجا اور کہا کہ میرا سلام شتیتا تک پہنچا دینا، اور یہ 40 درہم شتیتا کو دے دینا، اور میں اس کو اپنے کفن کا ایک کپڑا دیتا ہوں۔
دیکھیے اب یہ امام نے اپنے لیے سنبھالی ہوئی چیز اس خلوص کے ساتھ اس پرخلوص کو تحفے میں دی. جب بھی ایک مسائل کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ کفن کو تحفے میں دینا یہ بھی ثواب رکھتا ہے. ہاں میں ابھی مسائل آگے چل کے بیان کر رہا ہوں. میں اپنا کفن ان کو تحفے میں، اور یہ جو خاص کفن ہے یہ خاص روئی سے بنایا گیا ہے. یہ روئی وہ تھی کہ جو حضرت فاطمہ اللہ علیہ کی روئی تھی. اور امام فرماتے ہیں ساتویں امام کہ اس کا جو سوت ہے وہ میری بہن اور امام ساجد کی بیٹی حضرت حلیمہ کے ہاتھ کا کاٹا ہوا، اور شتیتا سے کہنا کہ 19 دن کے بعد تم انتقال کر جاؤ گی اور تمہاری جنازے کی نماز میں خود پڑھانے آؤں گا. اس کے بعد خیر 19 دن گزر گئے اور شتیتا کا انتقال ہو گیا، اور امام پھر اس کی تجہیز و تکفین سے جب فارغ ہوئے اور نماز بھی پڑھا دی تو امام نے پھر جتنے بھی افراد وہاں پر موجود تھے ان سے ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرے دیگر اصحاب کو بھی یہ بات بتا دینا اور ان تک میرا سلام پہنچا دینا، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ میرے بعد جو بھی میرا قائم امام وہ تمہارے جنازوں میں ضرور شریک ہوگا اور تم کسی بھی ملک کے اندر انتقال کرو. دیکھیے یہ بات آپ امام نے کہا کہ میرے تمام ماننے والوں کی بات پہنچا دو کہ خواہ کسی بھی ملک میں تم انتقال کرو ہم ضرور تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے. اپنے متعلق خدا سے ڈرتے رہو اور دیکھو تقوی کو اختیار کرنا. یہ امام نے خاص طور پر اس میں بات بیان فرمائی. مناقب جو علامہ ابن شہر عاشوب ہے اس کے اندر علامہ ابن شہر عاشوب نے یہ پورا شتیتا کا یہ واقعہ لکھا ہے، خیر بہار الانوار میں بھی ہے. اچھا دیکھیے بہرحال ایک طریقہ کار اور ہے جو کہ خیر علامہ مجلسی سے بھی منسوب ہے. علامہ مجلسی اپنے تمام عقائد کو لکھواتے تھے ایک کپڑے کے اوپر اور اس کے بعد مومنین سے اس کی تصدیق کرواتے تھے، ان سے سگنیچرز لیتے تھے اور وہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں مجلسی ان عقائد کے اوپر یعنی علماء کی سیرت کے اندر سے یہ چیز رہی. اور بعض اوقات تو لوگ اپنے کفن میں ساتھ رکھتے تھے. ابھی ہم آگے چل کے اس کا ذکر کرنے والے ہیں مسائل کے اندر کہ ایسے کچھ طریقے ہیں جو کہ مستحبات کے اندر سے بھی، اور انسان کو چاہیے تھوڑی سی دقت اور اگر اس کو محنت بھی کرنی پڑے تو ان چیزوں کو حاصل کرے کہ بہرحال یہی چیزیں ہیں جو کہ اس کے بعد میدان قیامت اور اس کے بعد تک چلیں گی، جو کہ سب سے اہم ترین ہمارے لمحات ہوں گے آخرت کے حساب سے. ہشام امام کے جو صحابی تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جبل کے علاقے کا ایک بادشاہ چھٹے امام کے پاس ہر سال جب بھی حج پہ آتا تھا امام سے ضرور ملاقات کرتا تھا. چھٹے امام کے پاس آتا تھا اور وہ آیا کہا کہ مولا مجھے، اچھا امام یہ کرتے تھے کہ اس کو اپنے کسی بھی گھر کے اندر ٹھہرا دیتے تھے. وہ وہاں پہ رہتا تھا. اس کے بعد مدینے جب حج وغیرہ سے فارغ ہوا امام سے پھر دوبارہ ملاقات کے لیے آتا تھا اور پھر اپنے وطن واپس چلا جاتا تھا. بادشاہ تھا. ایک دفعہ اس کو کچھ زیادہ عرصے ٹھہرنا تھا تو امام کے پاس ہم لے کر آیا اور حج پہ چلا گیا اور کہا کہہ کے چلا گیا امام سے کہ مولا اس کے لیے اس 10,000 کے لیے ایک مکان خرید لیں، مجھے زیادہ عرصے رہنا ہے، ظاہر ہے میں بوجھ بننا نہیں چاہتا کسی اور جگہ جہاں آپ ٹھہراتے ہیں، میرے لیے ایک مکان خرید دیجیے. وہ چلا. جب حج سے واپس آیا اور آ کے پوچھا کہ مولا آپ نے مکان خرید لیا؟ امام نے کہا مکان خرید لیا. ہم نے جنت میں تمہارے لیے ایک مکان خریدا ہے. ہم نے جنت میں تمہارے لیے ایک مکان خریدا. اور امام نے کہا کہ ہم اس کی ایک دستاویز بھی ہم نے تیار کر کے رکھی. اور اس کے بعد امام نے وہ دستاویز منگوائی اور اس دستاویز کے اوپر ایک جملہ تحریر تھا یہ کہ یہ مکان جس کو جعفر ابن محمد نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلاں ابن فلاں کے لیے خریدا ہے اور یہ مکان جنت میں خریدا گیا ہے. اور اس مکان کی جو پہلی حد ہے وہ جناب رسول خدا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مکان کی حد پیغمبر اسلام کے مکان سے ملتی ہے اور اس کی دوسری حد
علی ابن ابی طالب کے مکان سے ملتی ہے، تیسری حج امام حسن کے مقام سے، اور چوتھی حج امام حسین کے مکان سے۔ وہ بادشاہ جبلی کہنے لگا مولا میں اس خریداری کے اوپر بالکل راضی ہوں۔ امام نے بات بیان کی کہ تمہارے وہ جو 1000 درہم تھے اس سے وہ تمام رقم ہم نے اولاد امام حسن اور اولاد امام حسین کے غربا میں تقسیم کر دی ہے۔ خدا امید ہے مجھے کہ خدا تمہارے اس صحیح کو قبول فرمائے گا اور جنت میں تم کو جگہ دے گا۔ اب یہ جب دستاویز کو سنبھال کے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، کچھ عرصے بعد جب یہ مرض موت میں گرفتار ہوا تو اس نے اپنے ورثاء کو قسم دے کر وصیت کی ایک دستاویز کو ضرور میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا۔ دیکھیے ابھی ہم اس سے بھی مسائل بیان کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے میں نے روایت بیان کی کہ کون کون سی چیزیں کفن میں کی جا سکتی ہیں۔ امام سے لی گئی وہ دستاویز کفن کے اندر رکھ دی گئی جب اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جب اگلے دن اس کے ورثاء فاتحہ خوانی کے لیے اس کی قبر پہ گئے تو دیکھا کہ وہ دستاویز عین اس کی قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جس چیز کا وعدہ امام جعفر صادق نے کیا تھا اس کو پورا فرمایا۔ ابن شہر اشوب نے مناقب کے اندر بھی اس پوری روایت کو لکھا ہے۔ اچھا، اب مسائل تو اب اس کے آگے چل کر آئیں گے اور تفصیل ہم اس وقت بیان کریں گے کون کون سی چیزیں ساتھ رکھی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے کفن کے اندر ایک مسئلہ ایک اور بھی، وہ ان کے زیادہ تر افراد جو کفن لے کر اپنے پاس رکھ لیتے، سال گزرنے کے بعد اس کفن کے اوپر خمس واجب الادا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے خمس اس کے اوپر نہیں نکالا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی کیونکہ وہ ابھی تو سال بھر سے پہلے اگر وہ استعمال ہو جاتا تو چلے کوئی بات نہیں تھی، ہم کسی کو تحفے میں دے دیتے، لیکن اگر وہ اپنے پاس سال بھر سے اوپر ہو گیا ہے تو پھر اس کا خمس پڑے گا۔ اچھا، ایک بات اور، شاید آپ کی جو کفن کی پریکٹیکل کلاس ہوئی اس کے اندر یہ بات آئی ہو، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ اگر کفن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، یا اگر پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اتنے کاٹ دینا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر قبر میں نجس ہو جائے، مثلا قبر میں لٹایا اور اس کے بعد جسم مردے کی کوئی ایسی نجاست نکل آئی جیسے کہ خون وغیرہ، تو پھر بہتر ہے کہ اس انداز سے اس کو کاٹا جائے کہ کفن کو ویسا کوئی نقصان نہ پہنچے، مردے کی کوئی پردہ دری ہوتی ہو۔ اور اگر دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو اور تبدیل کرنا ممکن ہو تو تبدیل کیا جائے، بشرطے کہ مردے کی کوئی بہترامی نہ ہو۔ اگر بہترامی کا کوئی پہلو نکل رہا ہے تو پھر بہرحال پھر یہ عمل جائز نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر اگر ایسی کوئی بہترامی کا پہلو نہیں ہے مردے کی تو اس کفن کو پھر تبدیل بھی کیا جائے گا اس قبر کے اندر ہی رہتے ہوئے، اگر کاٹنا بھی ممکن نہیں۔ اچھا، اتنی بات اور بتا دیجیے، ایک فقہی مسئلے، اصل میں فقہی مسئلے دفن کی حد تک تو زیادہ تر رہیں گے، اس کے بعد پھر جب ویسی ایک منزل شروع ہوگی برزخ کی تو اس کے بعد پھر ایک روحانی طور پر ایک بہت سی باتوں کا ذکر ہوگا، لیکن دفن کی حد تک تو فقہی مسائل ذرا زیادہ آئیں گے۔ کہ دیکھیے جو کفن اخراجات ہیں یہ مردے کے میت کے اصل ترکے میں سے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی خود اخراجات کوئی اٹھانا چاہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی کفن کے اخراجات نہیں اٹھانے کو تیار ہے، مردے کا جو میراث ہے اور جو ترکہ ہے اس سے کفن کا خرچہ لیا جائے گا، بلکہ اس کو مردے کے قرضوں پر، اس کی وصیتوں پر اور میراث پر بھی مقدم کیا جائے گا۔ یعنی قرضے ابھی نہیں نکالے جائیں گے، پہلے ابھی وصیت کے اوپر نہیں ہوگا، ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، پہلے کفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اور یہ جو کفن کا خرچہ یا تجہیز و تکفین کا جو خرچ ہے یہ مردے کی اپنی شان کے مطابق کیا جائے گا۔ دیکھیے ایک اس بات کی بڑی اہمیت ہے، شان کے مطابق کیا جائے گا۔ صاحب حیثیت ہے تو ذرا اس کے اوپر زیادہ خرچہ کیا جائے گا۔ حج کے سلسلے میں بھی ملتا ہے کہ حج میں بھی اگر کوئی شخص کر گیا اس پر حج واجب الادا تھا اور وہ ایک غریب سا ایک آدمی تھا لیکن زندگی میں بہرحال حج واجب ہو چکا تھا، کسی وجہ سے حج نہیں کیا، تو پہلے حج میقاتی کروایا جاتا ہے۔
حج میقاتی کے معنی کہ مثلا 1,20,000 والا حج نہیں جو یہاں سے کیا جائے گا، بلکہ 50,000 کے اندر یا 40,000 کے اندر. ہاں اب اس کا میں تفصیل سے کبھی اور بتا دوں گا، کیونکہ حج کے مسئلہ تھوڑا سا ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں نے صرف شان کا ایک لفظ اس کے اندر آ گیا تھا، کفن اس کی شان کے مطابق. ہاں حج کے سلسلے میں کچھ مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، وہ آپ الگ سے ڈسکس کر لیجیے گا. ہاں اگر دیکھیے کفن کے برابر بھی ترکہ موجود نہیں، یعنی بہت سے لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ کوئی فی الحال کوئی اس کا خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے، تو پھر یہاں تک یہ جملہ ملتا ہے مسائل فقہ کے اندر کہ اوریاں ہی دفن کر دیا جائے. یہ ایک روایت یعنی جو مسائل ہیں کہ اگر کوئی اس کا خرچ اٹھانے کو تیار نہیں، تو یہ مقصد کہنے کہ کفن پہنانا واجب ہے اگر کفن مہیا ہو، لیکن خود کفن کا اپنے مال سے لوگوں کو دینا یہ واجب نہیں، کیونکہ ابھی تو ہم صرف قانونی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے مسائل. ورنہ تو کسی بھی علاقے کے لوگوں کی شدید بدنصیبی ہے کہ کوئی مومن بغیر کفن کے ہی دفن ہو جائے. تو بہرحال مجھے ذوق کہتے تھے نا کہ اوریاں ہی دفن کرنا تھا زیر زمین، مجھے ایک دوستوں نے اور لگا دی کفن کی شاخ. تو بہت سے تو اس طرح کے شاعروں کے بھی جذبات ہیں کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اصلاً تو بغیر کفن ہی کے دفن کرنا چاہیے تھا ہم کو. تو بہرحال تو حتیٰ کہ یہ جو مسئلہ بیان ہو کہ کسی اور کو کفن دینا واجب نہیں ہے. ہاں اگر کفن مہیا ہو تو بنانا ضرور واجب ہوتا، سوائے شوہر و بیوی کے معاملے میں. بیوی کے کفن اور دفن کی خرچے کی بھی ذمہ داری شوہر کی. اگر کوئی اور مومن اس کا خرچہ دے دے تو بہرحال شوہر کے اوپر سے ثابت ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح سے کفن کی جو پریکٹیکل کلاس ہوگی اس میں خیر وہ تو مشکل ہے کہ محمد بھائی کو مقنہ وغیرہ پہنایا گیا ہو، لیکن یہ کہ اس کے اندر مستحبات کے اندر سے ہے کہ عورت مقنہ بھی پہنایا جائے. اور یہ وہ واحد موقع ہوتا ہے خاص طور پہ اگر عورت بے پردہ ساری زندگی گزارتی رہی جو فرشتوں کو ہنسانے کا سبب بنتا ہے. بہت سی روایت میں یہ بات آئی، آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ فرشتے 3 موقعوں پر ہنستے ہیں اور 3 موقعوں پر روتے بھی. ان میں جو 3 موقع ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ وہ عورت جو کہ ساری زندگی جس نے بے پردگی کے عالم میں گزاری ہو، اب جب اس کو کوئی دیکھنے تیار نہیں، اس وقت اس کو مقنہ بھی پہنایا جا رہا ہے اور پردے کی اتنی زیادہ اس کی پابندی بھی کروائی جا رہی ہے اور کوئی کسی نامحرم کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے، اس موقع پر فرشتے اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں کہ ساری زندگی اس نے ایسی گزاری، اب جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تو اتنا احتیاط. اچھا یہ بھی شاید اس وقت بات بتا کہ بہرحال کفن کے اندر سلائی کرنا یہ مکروہ، حرام تو نہیں، حرام نہیں ہے کفن میں سلائی، لیکن کفن میں سلائی مکروہ. ہاں اگر ضرورت پیش آ جائے کبھی کفن میں سلائی کی تو کوشش یہ کی جائے کہ کفن کے جو دھاگے ہیں ان سے ہی کام لیا جائے، الگ سے کوئی دھاگا لے کے سلائی نہ کی جائے. یعنی یہ بھی بہرحال بہتر والی چیز میں بتا رہا ہوں، واجبات والی تو نہیں، ورنہ تو عام طور پر سلائی ہو سکتی ہے البتہ کرائیے. اور اگر ضرورت پیش آ جائے سلائی وغیرہ کرنے کی تو کفن کے اپنے دھاگے ہی سے استفادہ کیا جائے. اچھا جو شخص بھی اگر کوئی کفن پہنا رہا ہو کسی کو، اگر وہ شخص وہی ہے کہ جس نے غسل دیا تھا، عام طور پر ہوتا یہ کہ سال ہوتا ہے وہی کفن وغیرہ بھی پہناتا ہے، تو اگر کفن وہی پہنا رہا ہے کہ جس نے غسل دیا ہے مردے کو، تو پہلے بہتر یہ ہے کہ وہ میت کرے، وضو کرے، اس کے بعد کفن دے. مستحب ہے، ثواب ملے گا اس کو، البتہ واجب نہیں ہے. پھر بھی غسل مسح میت، ورنہ تو اگر غسل مسح میت بھی واجب ہے تب بھی وہ کفن پہنا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کر دیں کہ اگر غسل مسح میت کرنا ممکن ہے اس کے لیے، اور مثلا اس کے بعد وضو کر لے اور اس کے بعد پھر وہ کفن پہنا ہے. ہاں اگر کوئی اور بھی شخص اگر کفن پہنا، وہ شخص نہیں کہ جس نے غسل دیا تھا، تو پھر بہرحال اس شخص کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ حدث اکبر و اصغر سے پاک ہو، یعنی بہرحال اس نے اگر وضو ہو یا غسل کیا ہو تو زیادہ بہتر. اچھا اس میں ایک اور بات کی بھی ایک اہمیت ہے کہ یہ جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں مسجد کے جو اولیاء ذکور، یعنی جو مرد اولیاء ہیں، مرد ولی جو ہیں میت کے، ان سب
سب سے اجازت لی جائے. اچھا اب میں ذرا مختلف علماء کے ذرا مختلف فتوے ہیں، لیکن میں اب ان سب کو ملاتے ہوئے احتیاطاً یہ بات بتا رہا ہوں. بلکہ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو تکفین کفن پہنانے کے لیے اجازت لینا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اجازت لینا، کیا یہ مطلقاً اجازت ضروری ہے یا فقط ان کی رضامندی کا یقین کافی؟ باقاعدہ استفتاء کیا گیا علماء سے، فتویٰ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ اجازت مطلقاً واجب ہے، یعنی ضروری ہے، یا یہ کہ فقط ہمیں رضامندی کا یقین ہو تو بھی کافی ہے؟ مثلا اس کے میت کے ورثہ پھر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کی نیت بھی یہی کہ کفن پہنایا جائے، ان کی نیت یہی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے، تب بھی کیا یہ فارمل جو پرمیشن ہے ان کی یہ لینی ضروری؟ جواب ہے کہ جی ہاں ضروری. یہ والی یعنی یہ نہیں کہ ہمیں صرف اطمینان اور یقین ہی کافی ہے کہ بھئی یہ تو راضی ہوں گے ہی کفن پہنانے پر، یہ راضی ہوں گے نہیں. علماء نے کہا کہ نہیں، مطلقاً یہ اجازت لینی ضروری. ہاں البتہ وہ جو آپ سنتی ہیں قینچی لگنا جو ہے کفن کے اوپر وہ نہیں لگنی چاہیے، تو اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی لوہے کے اوزار کا کفن کے اوپر لگنا یہ کراہیت رکھتا، یعنی لوہے کے اوزار سے کفن کو کاٹنا کسی بھی طریقے سے بہرحال اس کو کاٹا جائے، لیکن اگر پاسبل نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال مکروہی کی حد تک ہے، ثواب کچھ کم ہو جائے گا، لیکن بہرحال مسئلہ چک تو یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیل کی اگر کوئی قینچی وغیرہ استعمال کر دی جائے، جیسے کہ قربانی کے احکام میں لوہے اور اسٹیل والے اس کے اندر ایک فرق آ جاتا ہے، شاید اس کے اندر کوئی سہولت مل جائے، لیکن بہرحال کراہیت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. اچھا اب یہ جو ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ یا تو حج یا عمرے کے احرام جو قرار دیا تھا اس نے، مثلا عورت کے لیے تو اس کا عام لباس جو وہ پہن کے گئی تھی وہی اس کا احرام کا لباس ہے، جو کہ عام قمیص شلوار وغیرہ جو عام طور پہ پہنا جاتا ہے، تو وہی اگر اس کے مستحب تو یہی کہ وہی اس کو سنبھال کے رکھے. لیکن اگر وہ لباس ضائع ہو گیا ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو جس کے اندر اس نے عبادات کو زیادہ تر انجام دیا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، دیگر عبادت انجام دی تھیں، اس لباس کو کفن کے لیے استعمال کیا جائے. نہیں آپ سمجھی نہیں، اس کو اس طور پہ پہنا دینا. ابھی میں اسی کی آگے چل کے، کیونکہ ہمارے دماغ میں ایک یہ ہے کہ کفن کی وہ چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھا، حتیٰ کہ کفن کے اندر یہ بھی جو سفید رنگ والا بھی مسئلہ ہے نا مستحبات میں سے، حتیٰ کہ آپ ابھی آگے چل کر حیران ہوں گے کہ روایت جو پیغمبر اسلام کے لیے ان کو چادر کے اندر کفن دیا گیا تھا، وہ اب آگے چل کے خیر آنے والی ہے، اس کا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. تو نہیں وہ کراہیت، ہاں وہی میں آگے چل کے ابھی بتا رہا ہوں نا کہ وہ لباس کے جو اس نے زندگی کے اندر عبادت کے وقت پہنا تھا، ظاہر ہے وہ تو سلاوا ہی ہوگا، تو اس کو نہیں، وہ ابھی آپ بات آگے نہیں بڑھانے دے رہے نا، ابھی آپ سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. بلکہ یہ جتنے بھی یہ سوالات ہیں کوشش کروں گا میں ان کے خود بخود جواب آ جائیں گے، پھر کسی کے جواب نہیں آئے تو آپ تحریراً پوچھ لیجیے گا. اس میں یہ ہے کہ جو نمازی کا جو جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا اس کے اندر اس کو کفن دیا جائے. اس میں علماء نے ایک بات بیان کی کہ اگر اسی کے اندر اسے کفن دے رہے ہیں نماز والے لباس میں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے بٹن اتار دیے جائیں. البتہ جو آستینیں وغیرہ جو سلی ہوئی اور چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ویسے ہی لگی رہنے دی جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ یہ بہتر ہے اور بعض اوقات مستحبات میں ہو جاتا ہے کہ اس کے بٹن اتار دیے جائیں. اچھا ایک اور بات اس کے اندر جو علماء نے خاص طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کفن خریدنے جائیں تو کفن کی خریداری کے وقت اس وقت بھاؤ تاؤ کرنے میں اور بارگیننگ کرنے میں سبگیری کرنا، شدت سے کام لینا، یہ مکروہ. یعنی بہرحال اب کوئی بالکل ہی اس مسئلے سے واقف ہو کے کوئی دکاندار بہت 10 گنا بڑھا کے بتا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر 1-2 روپے 5-7 روپے کم کرانا کفن کے سلسلے میں خریدا، کیونکہ عورتوں کی خاص طور بارگیننگ کی عادت ہوتی ہے جس سے دکاندار بھی واقف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تو بہرحال اس کے اندر مکروہ ہے کہ کفن کی خریداری کے وقت کوئی بارگیننگ کی جائے. بلکہ یہاں تک روایت میں ہے کہ اس کے اوپر خوب پیسہ بھی خرچ کیا جائے. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں بات بیان کی گئی ہے کہ امام کا جو کفن تھا وہ کئی ہزار دینار کا وہ کفن تھا، اور اس طرح کا کفن تھا جیسے کہ ابھی مسائل کے اندر بھی بات آگے چل کر بیان ہوگی کہ جس کے اوپر پورا قرآن بھی لکھا ہوا تھا، پورا قرآن کفن کے اوپر. اچھا
مسائل کے اندر ایک بات اور بھی خاص طور پر یہ بات بیان کر دی جائے کہ دیکھیے کفن کے سلسلے میں کوشش اس بات کی جائے کہ کفن بالکل انسان کے خالص مال سے خریدا جائے. ہاں اگر مال مشکوک بھی ہے تو اس سے خریدا تو جا سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے مسائل میں کہ بہتر ہے کہ پھر مشکوک مال سے کفن نہ خریدا جائے، یہ کفن نہ لیا جائے. جو بالکل خالص مال، مثلا ہمارے پاس کچھ پروفٹ آیا، ہم نے کوئی کسی اسکیم میں پیسہ لگایا ہوا تھا، اب ہمیں شک سا ہو رہا ہے پتہ نہیں پیسہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق صحیح ہے یا نہیں، کوئی ہم نے کاروبار میں ایسی ڈیل کی کہ جس کے اندر ہمیں شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس آیا ہے یہ صحیح پیسہ ہے، یعنی کوئی بھی اس قسم کا کوئی مشکوک مال بھی اگر ہے اس سے کفن نہ خریدا جائے. بالکل انسان جس کے متعلق 100% یقین ہو کہ یہ بالکل خالص مال ہے اس سے کفن خریدا جائے. کفن حتیٰ کہ یہاں تک یہ بات ہے اکثر لوگ بلکہ پہلے مسئلہ بتا دوں کہ غصبی بھی کفن نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی بہرحال ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ بھی اس کے اندر احکام تو اس انداز کے نہیں ہوتے، لیکن آ سکتا ہے وہ مسئلہ اگر کفن کے اوپر خمس نہ نکالا گیا. جب تک حق زہرا اور حق سعادت نکالا نہیں گیا تو وہ تو خود کسی اور لوگوں کا حق اس کے اندر موجود ہے اس کفن کے اندر. تو اس کا مطلب فقہی اعتبار سے تو خیر نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر وہ بات بیان ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی غصبی یا تو پیسہ غصبی تھا اس سے ہم نے کفن خریدا ہے، خود کفن ہی غصبی، مثلا گھر میں پڑا ہوا ہے کسی کے استعمال میں نہیں لیکن ہے کسی اور کی ملکیت، ہمیں دل میں یہ آیا کہ بھئی یہ چلو ابھی تو اس کے استعمال کی نوبت نہیں، فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو، ہم نے وہ کفن اٹھایا اور دے دیا. یہاں تک اس خواہ مجبوری کی حالت ہی کیوں نہ ہو جائے، مثلا اس وقت کہیں کوئی کفن دستیاب نہیں، وہ فلاں صاحب کا کفن ہمارے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے، تب بھی اس کفن کو ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، چاہے اس بیچارے کو بغیر کفن کے کیوں نہ دفن کرنا پڑے. یعنی دیکھیے کسی کے مال کی جو مال غیر ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بلکہ جو مسائل ہیں اس کے اندر آگے چل کر شاید کبھی اس بات کا تذکرہ ہے، بلکہ ابھی یہ تھوڑا اس کا ذکر کر دیا جائے کہ اگر قصبی کفن کسی کو دے دیا گیا، مثلا اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، کوئی اس طرح سے مائے معصومین کے ذریعوں سے مس کیا ہوا تھا، کسی نے اپنے پاس لے کر رکھا ہوا تھا اور اس وقت وہ آدمی اویلیبل نہیں تھا کہ ہم اس سے اجازت لیتے اور ہم نے کفن لے کے پہنا دیا، بعد میں وہ آدمی آیا اور ناراض ہوا کہ میرا کفن کیوں استعمال کیا آپ نے بغیر اجازت کے، تو واجب ہے کہ قبر کو کھودا جائے اور اس کا وہ کفن جو غصبی اس کے جسم سے اتار کے دوسرا کفن اس مردے کو پہنایا جائے، لیکن یہ والا کفن اس کو واپس کرنا پڑے گا. یعنی اتنے مسائل کی اہمیت، اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم اکثر اس میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں دوسرے کے مال کو استعمال کرنے کے سلسلے، تو آپ نے دیکھا کہ کتنا اہم مسئلہ ہے قبر کا کھودنا. ابھی اس کے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے مسائل بیان کروں گا کہ کن موقعوں پر اجازت ہوتی ہے. شاید جب دفن ہو جائے میت اس کے بعد ایک دو مسئلے شاید قبر کو کھودنے کے اور کھولنے کے احکام ہم بیان کریں، تو اتنا زیادہ یہ اہم مسئلہ ہے. ہاں پھر کوئی حرج نہیں. اچھا کفن کے جو بھی ہم نے مسئلہ نجاست کا بتایا، یہ بہت زیادہ کفن کے ساتھ پیش آتا ہے. لیکن کفن کے اوپر اتنی نجاست بھی معاف نہیں ہے جتنی عام زندگی کے اندر نماز کے دوران معاف ہوتی، جو انگوٹھے کی پور کے برابر جو ایک نجاست معاف ہے کہ اتنا اگر خون بھی ہمارے جسم کے اوپر تھوڑا بہت لگا ہوا ہے تو حالت نماز میں وہ معاف ہے. اتنی سی بھی اجازت، یعنی کفن کا اتنا پاک ہونا ضروری ہے کہ جتنا عام حالات میں نماز کے لیے معافی ملتی ہے اتنی معافی کفن کے سلسلے میں نہیں ملتی. اچھا یہ بہتر ہے بہرحال کہ مستحبات میں سے کہ مرد ہو تو اس کے لیے امامے کا اضافہ کیا جائے کفن میں، عورت ہو تو اس کے لیے مقنے کا اور سینہ بند کا اضافہ کیا جائے، جو کہ آپ نے اس مسائل کے اندر پڑھا ہوگا. کفن کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ کفن سوتی ہو یا برد یمانی ہو تو زیادہ بہتر. البتہ برد یمانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چادر یمانی جس کو کہا جاتا ہے، جو حدیث کسرا میں بھی آپ پڑھتی ہیں بالکسائی یمانی، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تو مسائل کے لحاظ سے یہی ہے. لیکن اس وقت یمن میں جو کپڑے کی انڈسٹری تھی وہ بالکل بند ہو گئی، تو برد یمانی کے نام سے جو چادریں اس وقت جتنی بھی اویلیبل بھی ہیں، حتیٰ کہ حج کے موقع پہ اکثر حاجی حضرات بہت زیادہ دقت سے کام لیتے ہیں، لیکن وہ ساری چادریں جعلی، بلکہ وہ پاکستان سے جاتی ہیں، ان کے اوپر مہرے وغیرہ لگ کے برد یمانی کی کہ یمن میں بنی، میڈ ان یمن وغیرہ کی اس کی مہریں لگ کر وہاں سے واپس آ جاتی ہیں. تو یہ فی الحال جو برد یمانی کی جو چادر کے استحباب کا مسئلہ ہے، یہ اب
ممکن نہیں رہا تو اس لحاظ سے اب اس کا تو اب ختم ہو جائے گا. بہرحال کسی بھی صوتی کپڑے کے اندر کفن دینا یہ مستحب ہے. ہاں اگر یہ دستیاب نہ ہو برد یمانی تو پھر کسی بھی صوتی کپڑے میں دے دیا جائے. رنگ البتہ میں نے کہا کہ اس کا سفید ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. اور روایت میں یہی ہے جس کا میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو سرخ ہبرا کے اندر کفن دیا گیا تھا یا سرخ برد یمانی. اچھا ایک چیز اس کے اندر اور، اب اس کے اندر جو جن افراد نے بھی اس کو کفن کو خرید کر رکھا ہے اس کی آپ تاثیر اور اگر بڑھانا چاہیں، یعنی یہ کفن بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جائے تو اس کے اندر چند چیزوں کا اضافہ کیجیے. زمزم سے دھویا جائے، اس کے بعد ظاہر کفن خشک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کفن کو خاک شفا سے متبرک کیا جائے، خاک شفا سے اس کفن کو متبرک کیا جائے. اور اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبور سے یا ان کے ذریعوں سے اس کفن کو مس کیا جائے. اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ پورا قرآن کفن کے اوپر تحریر ہو. مستحبات میں سے کچھ ایک آدھ مسئلے اور بھی اس کے انشاءاللہ اپنے مقام پہ بیان ہوں گے کہ کیا ہم خود قرآن بھی کوئی چھوٹا سا اگر قرآن لے کے کیا وہ قبر میں ساتھ دفن کر سکتے ہیں؟ وہ دفن کے موقع پر وہ چیز آئے گی. تو پورا قرآن جیسے کہ فاطمی امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ ان کی کفن کے اوپر بھی پورا قرآن لکھا ہوا تھا. تو اگر ایسا کوئی انتظام ہو جائے یا لوگ اس کو پرنٹ کروا لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ رائج کریں، کیونکہ اگر پورا قرآن کفن کے اوپر لکھا ہو تو عذاب کسی طرف سے بھی قبر میں آ نہیں سکے گا مردے تک. فائدہ اس کا بہت زیادہ. اچھا پھر اس کے بعد مستحبات میں سے دیکھیے یہ سب چیزیں کوشش کریں کہ آپ اپنے طور پر اب ساری توجہات کا مرکز اس سلسلے میں آپ مدرسے یا اس کی انتظامیوں کو نا قرار دیں کہ اب مثلا وصیت نامے کا ذکر ہوا، اب ہمیں وہ نئے سرے سے پرنٹ بھی کروانا پڑ رہا ہے. اس میں ایک چیزیں کچھ آپ لوگ بھی اگر تھوڑا بہت جتنا اس کے اندر کنٹریبیوشن کر سکے وہ آپ اپنے طور پر کریں کہ اس میں کچھ جتنے زیادہ اس کے اندر، کیونکہ مخصوص لوگوں کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں اس سے پھر کارکردگی متاثر ہوتی. اچھا یہ جو ابھی میں نے کہا کہ پورا قرآن یہ مستحب ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عذاب کسی طرف سے بھی آ نہیں سکے گا. ایک تو قرآن کی بات ہوئی، دوسری یہ ہے کہ اور زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ اگر کفن کے اوپر دعائے جوشن صغیر لکھی ہوئی ہو. ایک تو دعائے جوشن صغیر اور دوسری دعائے جوشن کبیر. اتنی مجرب یہ دعائیں ہیں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد بھی گرامی نے، مولا کائنات نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس دعا کو حفظ کروں، دعا جوشن کبیر کو حفظ کروں، اس کو کفن کے اوپر تحریر کروں اور اس کے بعد اپنے اہل بیت کو بھی اس کی تعلیم دے کر جاؤں. یہ اتنی اہم ہے کہ مولا کائنات نے باقاعدہ تاکید کی تھی امام حسین کو کہ تمہیں اس دعا کو حفظ کرنا ہے، اس کو کفن کے اوپر تحریر کرنا ہے اور اپنے اہل بیت کو اس کی تعلیم دے کر جانا ہے. اچھا اس میں بھی علماء نے کہا کہ ایک تو ابھی میں تحریر کے بھی تھوڑے سے بتاؤں گا احکام کی، کفن کے اوپر تحریر کس طرح کی جائے. یہ والا جو مسئلہ ہے خاص طور پر دعائے جوشن کبیر کی تحریر کا، اس میں کہنا یہ ہے مجتہدین کا کہ بہتر یہ ہے کہ اس دعائے جوشن کبیر کو یا تو کافور سے لکھا جائے یا مشک سے لکھا جائے اور کسی برتن پہ لکھا جائے. برتن کے اوپر لکھ کر دعائے جوشن کبیر کو، اس کے بعد اس کو دھو کر، ظاہر ہے کہ جب وہ برتن کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد برتن کو دھویا جائے گا، جو پانی جمع ہوگا اس کو کفن کے اوپر چھڑکا جائے. یہ ہے اس کا مسئلہ کہ دعائے جوشن کبیر کو کسی برتن پہ لکھا جائے یا تو اس کو کافور سے لکھا جائے یا مشک سے لکھا جائے. بہتر ہے البتہ لکھا کسی سے بھی جا سکتا ہے، بلکہ کسی اینک سے بھی لکھا جا سکتا ہے. البتہ صرف ایک کراہیت ہے، وہ یہ ہے کہ اینک سیاہ نہ ہو، ایک اینک استعمال نہ کی جائے. اور کوئی بھی آپ ریڈ استعمال کر سکتی ہیں، بلو استعمال کر سکتی ہیں. بلکہ ابھی آگے چل کر ایک چیز اور میں بیان کرنے والا ہوں کہ ایک اور آسان حل ہے لکھائی کے سلسلے میں.
جی ہاں، خود ہی لکھنا زیادہ بہتر. ہاں میں نے وہی کہا جب کسی بھی انک سے لکھا جا سکتا ہے تو یقیناً زعفران سے، لیکن یہ جو باتیں میں نے بیان کی بہت زیادہ بہتر ہیں، علماء نے یہی ریکمینڈ کی. اچھا، پھر یہ جو لکھنے کے سلسلے میں کفن کے اوپر جو چیزیں ان کے اندر ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ وہ 4 اشعار جو کہ خود مولائے کائنات نے حضرت سلمان فارسی کے کفن کے اوپر لکھے تھے وہ ضرور لکھے جائیں. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمد الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. یہ 4 اشعار کہ یہ بندہ اپنے کریم خدا کے پاس اس طریقے سے حاضر ہوا کہ نہ اس کے پاس نیکیاں ہیں نہ قلب سلیم. اور جو مولانا نے کہا حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. مہمان کے جب انسان کسی بزرگ ہستی کے پاس مہمان ہو کر جاتا ہے تو سب سے بری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ توشہ اور کھانا ساتھ لے کر جائے. علامہ ذیشان حضرت جوادی جملے کو اس طرح سے کہتے تھے کہ اگر کسی کریم شخص کے پاس ہم اس کے کھانے کی دعوت میں جائیں اور اپنے ساتھ ٹفن لے کر چلے جائیں تو کتنے بری بات ہوگی. تو وہی مولانا نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ 4 اشعار، یہ جو اشعار ہیں ان کو 2 کہا جائے 4 کہا جائے جو بھی، یہ کفن کے اوپر ضرور لکھے جائیں جو مولانا سلمان فارسی کے کفن کے اوپر لکھے تھے. اچھا، اس کے علاوہ علماء نے کہا کہ ہر وہ چیز کفن کے اوپر لکھی جا سکتی ہے جو آپ کے خیال میں مردے کے لیے فائدے مند. مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نادی علی لکھ دیں، وہ بھی لکھی جا سکتی ہے. آپ کا کچھ اور دل چاہ رہا ہے کوئی اور دعا لکھنے کا، وہ بھی لکھی جا سکتی ہے. بس اس کے اندر علماء نے کہا ایک احتیاط کی جائے کہ اس کے اندر حکم خدا کا بس تصور نہ کیا جائے کہ خدا نے یہ چیز مستحب قرار دی. اپنے دل سے آپ کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتی ہیں جو مردے کے لیے فائدے مند، بس یہ والا تصور نہ لے کر آئیں کہ خدا نے اس کو مستحب قرار دیا. جو مستحبات ہیں وہ تو آپ کی خدمت میں آئے رہے جو کنفرم مستحبات ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے خیال میں مردے کے لیے فائدے مند چیز ہے تو وہ بھی آپ ساتھ میں رکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہے جو کہ بہت ہی جس کی تاکید ہے، وہ ایک حدیث ہے جو کہ 2 سندوں سے، بلکہ 2 حدیثیں 2 سندوں سے. اس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب. یہ آپ کو البتہ لکھ کے بھی دی جا سکتی ہے پوری حدیث عربی متن کے ساتھ. اور یہ وہ حدیث ہے سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ. ذہب عربی میں سونے کو کہتے ہیں. یہ جو اس میں راویوں کا پورا سلسلہ ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو 8ویں امام نے نیشاپور میں ارشاد فرمایا تھا. 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مجھ سے بیان کیا میرے والد 7ویں امام. 7ویں امام کہتے ہیں کہ اس کو 6ٹھے امام نے بیان کیا. 6ٹھے امام کہتے ہیں کہ مجھ سے 5ویں امام نے. 5ویں کہتے ہیں 4تھے امام نے. 4تھے کہتے ہیں 3رے امام نے. 3رے امام کہتے ہیں کہ 2سرے امام نے. 2سرے کہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے. مولائے کائنات کہتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا پیغمبر اسلام نے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا جبریل نے. جبریل کہتے ہیں کہ میں نے پروردگار عالم سے اس کو سنا. کہا یہ پورا راویوں کا جو سلسلہ ہے اس میں صرف ایک غیر معصوم ہے جس سے روایت آئی ہے، اس کے علاوہ پورا سلسلہ سند معصومین کا سلسلہ سند ہے. یہ اگر کسی پاگل شخص پہ بھی پڑھ دیا جائے تو اس کا پاگل پنا دور ہو سکتا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے مامون ہو گیا، اس نے عذاب خدا سے نجات پائی. یہ 8ویں امام نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد جملہ آگے، روایت آگے چلتی. فلما مدت الراحلۃ نازا، امام کا کوٹ کچھ آگے بڑھا اور اس کے بعد پھر امام نے لوگوں کو پھر بلایا اور کہا اما بشروطہا وانا من شروطہا. یہ جو ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے عذاب خدا سے امان پائی، یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے اور اس میں سے ایک شرط میں ہوں. یہ امام نے بس جملہ ارشاد فرمائی اور یہ حدیث. اب تو یہ پورا سلسلے سند کے ساتھ اس حدیث کو لکھنا، یہ کفن کے اوپر جس کے اندر عذاب خدا سے برات
ظاہر کی گئی ہے، یہ پورا سلسلہ سند کفن کے اوپر لکھا جائے۔ اچھا، ایک اور حدیث بالکل اسی طرح کی کہ جو کہ اس کو بھی سلسلۃ الذہبی کہا جاتا ہے کہ 8ویں امام نے اس حدیث کو فرمایا 7ویں سے یہاں تک کہ پہلے امام سے، اور پہلے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سنا، جبریل کہتے ہیں کہ میں نے میکائیل سے سنا، میکائیل کہتے ہیں کہ میں نے اسرافیل سے سنا، اسرافیل کہتے ہیں کہ ہم نے لوح و قلم سے پروردگار کا یہ ارشاد سنا۔ کیا ارشاد سنا؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من ناری، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ یہ والی درود بھیج دیجیے محمد والے۔ یہ دوسری والی جو حدیث ہے یہ بھی کفن کے اوپر لکھی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز آبا کوئی نے لکھی ہے، البتہ وہ دفن کے موقع پر، لیکن دفن کے موقع پر بیان کی جانی چاہیے، لیکن یہ کہ جس وقت کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اسی وقت ہی اس کو عام طور پر کر لیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادتین اور ائمہ کے نام اور ان کی ولایت کا اقرار ایک عقیق کے اوپر کندہ کروایا جائے۔ تو جس وقت سوال منکر و نکیر ہوگا یہ عقیق خود اس آدمی کی طرف سے جواب دے گا۔ تو ایک تو چیز یہ ہوئی۔ یہ جو بھی لکھنے کی جتنی بھی باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک بات اور خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ ظاہر ہے وہ اینک کے جو چیز بھی آپ جس چیز سے بھی سب چیزیں لکھی جائیں گی اس اینک کے اندر اگر ائمہ کے قبور کی کچھ مٹی ملا دی جائے یا خاک شفا کچھ ملا دی جائے تو اور زیادہ اس کی اہمیت اور ثواب بڑھ جائے گا۔ اور یہ جو دعائیں ہیں یہ پانی اور مٹی کے ساتھ ملا کر بھی لکھی جا سکتی ہیں، بلکہ اپنی انگلی سے بھی لکھی جا سکتی ہیں، چاہے کچھ نظر بھی نہ آ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی انگلی کو استعمال کر لیا جائے اور انک کے اندر ڈبو کے اس کو لکھا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی کر رہے، کوئی انک استعمال نہ بھی کرے تو اپنی انگلی سے بھی کفن کے اوپر اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، البتہ اس کے اندر یہ بات بیان کر دی جائے جو کہ ابھی خیر ابھی آپ کی خدمت میں نے پیش کر بھی دی ہے اس کو، کہ بلیک انک بس استعمال نہ کی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ تقریباً تمام ہی علماء نے اس میں احتیاط واجب لگائی کہ اگر پروردگار عالم کے اسماء یا مثلا قرآن یا حدیثیں جس جگہ پہ بھی کفن کے اندر رکھی جا رہی ہیں وہ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں ان کے نجس ہونے کا امکان نہ ہو۔ سب سے زیادہ بہتر یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کو لکھا اور دیگر علماء نے بھی کہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک الگ کپڑے کے اوپر لکھی جائے اور اس ایک الگ کپڑے کو یا تو سینے کے اوپر رکھ دیا جائے یا میت کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے۔ یہ ایک چیز۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ کفن کے اوپر عام جو پرفیوم ہوتے ہیں یا عام جو خوشبو ہیں عطر وغیرہ ان کو استعمال کرنا مکروہ ہے، عام مکروہ سوائے دو خوشبوؤں کے، یا تو کافور کی خوشبو وہ استعمال کی جا سکتی ہے کفن کے لیے، یا زریرہ جو خاص قسم کی خوشبو۔ آپ یہ شاید معلوم نہیں کہ خوشبو کون سی، روایت میں اس کا تذکر آیا ہے، جس طریقے سے جو ابھی سارے حاجی ماشاءاللہ سے آپ کے مدرسے کی بھی کتنی طالبات اور انتظامیہ کچھ افراد اور ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا غلام علی وزیری صاحب اس دفعہ سے تشریف لے گئے ہیں اور اب تو انہوں نے کل رات کو عمرے سے فارغ بھی ہو گئے ہوں گے، تو اس میں بھی خاص طور پر کچھ علماء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کے پردے سے جو خوشبو آ رہی ہوتی، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو کا سونگنا حرام ہے، نہ صرف کہ خوشبو کا سونگنا حرام ہے بلکہ خوشبو کا استعمال بھی حرام ہے، یعنی خوشبودار پان کھانا یہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اس کے پردے سے جا کر چمٹتے ہیں تو اس میں سے خوشبو آ رہی۔ بہت سے مراجع جن میں مثلا آیت اللہ کوئی بھی شامل تھے فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔
یعنی بہرحال اس کے اندر ایک خوشبو ہے، سوائے خلوق کعبہ کے ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جو اب پتہ نہیں کہ خلوق کعبہ کس کو کہتے ہیں. خلوق خ لام باؤ قاف، خلوق کعبہ یہ خاص خوشبو تھی جو اب پتہ نہیں کہ کون سی خوشبو ہے، کہ یہ لوگ وہی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کوئی اور خوشبو کے اندر غلاف کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں، یہ اب پتہ نہیں. اس وجہ سے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. احتیاط واجب کی بنا پر البتہ دیگر مجتہدین کی طرف رجوع کر کے بہرحال اس مسئلے سے بھی پیچھے چھوٹ جاتا ہے، اس خوشبو کو بھی سونگھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں میں اس سے میں نے یہ چیز آپ کو ملائی کہ یہ زریرہ جو ہے یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی خوشبو، تو یا تو اب زریرہ اگر نہ ہو تو بہرحال کافور ہے، اور اگر کافور بھی اویلیبل نہ ہو تو بس پھر کوئی، کیونکہ یہ دو خوشبوئیں ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مکروہ نہیں ہے معطر کرنا کفن کو، بلکہ مستحبات کے اندر سے ایک ہے، مستحبات میں سے. تو ایک تو چیز یہ ہوئی. دوسرا، کفن کے حاشیے کے اوپر، بلکہ نہ صرف یہ کہ کفن کے جو حاشیے اور کنارے ہیں ان پر، بلکہ مقنے کے جو کنارے ہیں اور بلکہ جو امامے کے کنارے اس کے اوپر بھی ایک عبارت لکھی جائے، ان فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ وان علی والحسن والحسین، یہاں سے لے کر آخر امام تک ان کی گواہی لکھی جائے. پھر اس کے بعد ایک جملہ کا اور اضافہ کیا جائے، ان البعث والثواب والعقاب حق، یہ ایک چیز لکھی جائے. اچھا، کیونکہ روایت کے اندر جملہ یہ ہے کہ جب چھٹے امام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی موت واقع ہوئی تھی تو امام ان کے پاس گئے تھے. امام نے سب سے پہلے ان کے جبڑے بند کیے تھے، اس کے بعد ان کی آنکھیں بند کی تھیں، ان کو چادر اڑائی تھی، غسل کرنے کا حکم دیا تھا. غسل کے بعد پھر کفن منگوایا تھا اپنے پاس، اور اس کے بعد کفن کے حاشیے پر خود امام نے لکھا تھا، اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ. اسماعیل گواہی یہ دیتا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اچھا، اس کے بعد امام دفن تک قبر کے کنارے تک گئے، لیکن قبر کے اندر نہیں اترے، جس کی وجہ ہم اس وقت بیان کریں گے جب ہم دفن کے مسائل بیان کریں گے. تو اب بھی کچھ بیوقوف لوگ ایسے ہیں کہ جو قبر کے اوپر، جو کفن کے اوپر یہی جملہ لکھتے ہیں کہ اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ، حالانکہ امام نے اسماعیل کے لیے لکھا تھا. کہا کیونکہ امام نے اسماعیل کے لیے لکھا تھا تو لہٰذا جو امام نے لکھا بس ہم وہی اس مردے کے لیے بھی لکھیں گے، ورنہ اس مردے کا اپنا نام اور اس کے باپ کا نام، یا فلاں جو اگر کوئی عورت انتقال کر گئی تو اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھ کر کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کے بعد 12 ائمہ تک کی گواہی. جی 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 اب پہلے سے اگر کرا کے رکھ لیں تو وہ اور زیادہ اچھا ہے. علامہ مجلسی نے تو اپنی زندگی کے اندر، اچھا میں اتنا بتا دوں کہ یہ بہرحال سیرت میں ان کی راہ ہے، تفصیل میں کبھی بتاؤں گا کہ اس کو بعد میں پھر رائج کر دیا کہ بہرحال ایک اچھی چیز تھی، ورنہ نہیں. وہ میں اس کا ایک خاص مفہوم بیان کروں گا جو نماز جنازہ جس وقت ہم بیان کریں گے نا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، نماز جنازہ کا ایک جملہ کہ پروردگار میں نے اس کو سوائے خیر کے کچھ کرتے نہیں پایا، اس کو ہمیشہ خیر پر ہی پایا. تو اکثر علماء سے آیت اللہ گلپائگانی سے یہ سوال کیا گیا تھا، دیگر مراجع سے بھی. خیر موجودہ مجتہدین کا نظریہ بتا دوں، آیت اللہ گلپائگانی کا مسئلہ ایک تھوڑا سا الگ تھا. میں ابھی چلیں آپ کی بات نکل گئی ہے. تمام مجتہدین نے کہا کہ اصل میں یہاں پر ہم نے اس کو خیر پہ پایا، اس سے مراد یہ کہ ہم نے اس کو ولایت علی ابن ابی طالب پر پایا، اس کو علی کا شیعہ پایا، چاہے عمل کے اعتبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں. علماء سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائی کہ ہم نے اس کو کتنے ہزاروں گناہ زندگی میں کرتے دیکھا، تو یہ جملہ کیا جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو ہمیشہ خیر پہ ہی پایا؟ تو زیادہ تر علماء نے کہا یہاں خیر سے مراد عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں. تو یہ آپ کا کہنا صحیح. البتہ آقا گلپائگانی کا ایک نظریہ الگ تھا، وہ یہ فرماتے تھے، تو مرحوم ہو گئے بہرحال ان کی تقلید میں تو شاید کوئی باقی نہیں رہا، لیکن میں معلومات کے لیے بتا دوں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو اس طرح سے گناہوں میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں پھر یہ والا جملہ، اگر آپ کو اس کے جو گناہ پتہ ہے تو یہ والا جملہ نہ کہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ جملہ نکال دیں اس میں سے. خیر لیکن یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن ہمارا جو عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو.
تو آج کی حد تک ہم گفتگو اختتام پذیر ہوتی کیونکہ اب آپ کی فوراً بعد دوسری کلاس ہے جو اپنے ٹائم پر شروع ہو جانی چاہیے. آپ لوگ تحریری سوالات آئیں انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گے. السلام علیکم. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن